السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین حضرات، جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سہیل بھائی کا سوال ہے، درود تاج پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے افضل درود شریف تو وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے احادیث میں منقول ہیں۔ ایسے درود شریف کا پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے اور باعث ثواب ہے، جیسے درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ 40 درود ہیں جو مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ فضائل درود شریف میں بھی 40 اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود شریف منقول ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے زاد السعید، جس میں حضرت نے ان درود شریف کو جمع کیا ہے جو احادیث سے ثابت ہیں۔ ایسے درود شریف پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، چونکہ یہ الفاظ بھی درست ہیں اور ان کے معنی بھی درست ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم درود شریف کی وہ ہے جس کے الفاظ تو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان درود شریف کے جو معنی ہیں وہ بالکل درست ہیں، خلاف شریعت نہیں ہیں، لہٰذا ان درود شریف کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل پہلی قسم والے ہیں۔ تیسری قسم کے درود شریف وہ ہیں جن کے الفاظ بھی بہت سی مرتبہ درست نہیں ہوتے اور معانی بھی ان الفاظ کے درست نہیں ہوتے، ایسے درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی درود شریف میں درود تاج بھی ہے، اسی طرح درود لکھی بھی ہے، درود ماہی بھی ایک درود ہے۔ یہ وہ تمام درود ہیں جن میں بہت سے الفاظ خلاف شریعت ہیں، جیسے درود تاج ہی میں ایک لفظ ہے دافع الظلم والبلا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو اور تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا در پردہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کسی بھی انسان کی تکلیف کو مصیبت کو دور کرتے ہیں، لہذا درود تاج کے جو فضائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب چھاپنے والوں نے اپنی کتابوں کو یا درود تاج کو بیچنے کی نیت سے من گھڑت فضائل لکھ دیے ہیں، یا یہ کہ غیر مستند کتابوں میں سے دیکھ کر لکھ دیے ہیں۔ ایسے فضائل حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں، لہذا درود تاج کے بجائے وہ درود پڑھنے چاہیے جو پہلی قسم میں داخل ہیں، جن کے الفاظ احادیث میں منقول ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو آپ کے بچوں کی قسم آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ قسم کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کو بات بات پر بلا وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ اللہ ہی کی قسم ہو، اس لیے کہ احادیث میں اس پر ممانعت ہے۔ جب ضرورت پڑے کسی آدمی کو یقین دلانا ہو، بغیر قسم کھائے وہ یقین نہ کر رہا ہو، تو اللہ کی قسم کھانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اور فقہاء اکرام نے اگر ضرورت پڑے تو قرآن مجید کی قسم کھانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا کسی شدید مجبوری کے قرآن کریم کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے ان قسموں کا کہ آدمی سر کی قسم کھاتا ہے، کبھی جان کی قسم کھاتا ہے، کبھی بچوں کی قسم کھاتا ہے، اس طرح کی قسمیں کھانا تو شریعت میں ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کی قسمیں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے اللہ کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ، تو ایسی قسموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ ایسی قسموں پر کوئی کفارہ ہوتا ہے، لہذا ایسی قسمیں کھانے سے بالکل بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ قسم دے کہ تیرے بچوں کی قسم تو میرا یہ کام کر دینا، یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کہنا بھی درست نہیں ہے، اور جس آدمی کو یہ قسم دی ہے اس آدمی کے لیے بھی اس قسم کی مقصد کی تکمیل ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ قسم ہی نہیں ہوئی ہے کہ تیرے بچوں کی قسم، سر کی قسم، یہ قسم ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس طرح قسم لینا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قسم اس طرح کسی کے دلانے کے بعد بھی وہ کام کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہ اس کے بچوں کو کوئی نقصان ہوگا، چونکہ وہ قسم ہی نہیں ہوئی جو خلاف شریعت ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح قسم دلاتا ہے تو وہ قسم نہیں ہوگی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم گھر سے باہر نکلو گی تو تم کو 3 طلاق، براہ کرم مسئلے کو حل فرمائیں۔
مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو کسی کام سے دور رکھنے کے لیے، کسی بات سے روکنے کے لیے اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے، حالانکہ طلاق کا مسئلہ بہت نازک اور باریک ہوتا ہے۔ اس طرح کی بات شوہر کو بیوی کے تعلق سے نہیں کہنی چاہیے۔ جس طرح سوال میں پوچھا گیا ہے کہ شوہر نے یہ کہا کہ اگر تم گھر سے باہر نکلو گی تو تمہیں 3 طلاق ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کہنے کے بعد اگر بیوی گھر سے نکل جاتی ہے تو بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گی اور وہ شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے اگر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس قسم سے میری جان چھوٹے اور میں گھر سے نکل بھی لوں اور مجھ پر 3 طلاق بھی نہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے سے پہلے 1 طلاق دے دے، 1 طلاق رجعی، یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، اور اس طلاق کو دینے کے بعد وہ عدت میں اپنی بیوی سے رجوع نہ کرے۔ جب بیوی کی عدت گزر جائے، مکمل ہو جائے، تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح سے نکل جائیں گے۔ خاتون اب اس کے لیے اجنبیہ ہو جائے گی۔ اب اس طلاق کے ہونے کے بعد، عدت کے مکمل ہونے کے بعد بیوی اس شوہر کے گھر سے نکل جائے، چونکہ اب وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہی تو 3 طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی نئے سرے سے گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ نکاح کر لیں تو اب واپس یہ نکاح ان کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آئندہ شوہر کے پاس اب 2 طلاق ہی کا اختیار اور حق باقی ہے۔ اگر اس نے آئندہ کبھی طلاق دی، دوسری 2 دی تو تینوں واقع ہو جائے گی پہلے کے ساتھ مل کر، 1 دی تو پہلی کے ساتھ مل کر 2 ہو جائیں گی۔ لہٰذا آئندہ شوہر کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ اس قسم کی کوئی بات واقع نہ ہو، چونکہ پہلی جو طلاق ہوئی تھی وہ طلاق بھی اگلی طلاقوں کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے گی۔ لیکن جن 3 طلاق کا اس نے شوہر نے اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا تھا گھر سے نکلنے کی وجہ سے، اس سے بیوی کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اب وہ جب چاہے گھر سے نکل سکتی ہے، 3 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ انہیں خاتون کا دوسرا سوال ہے، کیا یہ حدیث ہے جو بیوہ عورت بچوں کی پرورش کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرے گی وہ جنت میں جائے گی؟ ابو داؤد شریف میں عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ بیوہ عورت جس کے رخسار سیاہ ہو گئے ہوں، قیامت کے دن وہ اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح آپس میں یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوہ عورت قریب ہوں گی۔ اس حدیث میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بیوہ عورت جس کے رخسار سیاہ ہو گئے ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت اب چونکہ بچوں کی پرورش خود کر رہی ہے تو بچوں کی پرورش کرنے میں، ان کی نگہداشت میں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں بیوی کو خود محنت اور مزدوری کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے محنت کرتے کرتے عورت کی گویا یہ حالت ہو گئی ہو کہ اس کے رخسار بھی کالے اور سیاہ ہو گئے ہوں۔ یہ مطلب ہے حدیث میں۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فضیلت اس وقت ہے جب کہ بیوی کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو کہ میں کسی فتنے میں، کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوں گی اور میرے بچوں کی پرورش بھی آسانی سے ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو اپنے بارے میں یہ شبہ ہے، اندیشہ ہے کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہوں اور میرے بچوں کا بھی پرورش کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو پھر خاتون کے لیے، عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے لیے جہاں تک بھی ہو سکے دوسرا نکاح کر لے تاکہ عورت کی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور ضروریات بھی، بچوں کی پرورش بھی بآسانی پوری ہو سکے اور عورت گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، ایک بزرگ خاتون ہیں جن کی عمر 90 سال کے قریب ہے، رمضان المبارک کے روزے باقی ہیں تو کیا فدیہ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اتنی زیادہ عمر رسیدہ بوڑھی ہو جائے کہ اب اس عورت کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، چاہے تو وہ بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو جائے یا یہ کہ عمر کے اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ 12 گھنٹے کا 13 گھنٹے کا روزہ رکھ سکے، بھوکی اور پیاسی رہ سکے، تو شریعت میں گنجائش ہے کہ ایسی خاتون اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن فدیہ اس وقت ادا کرے جب اسے یہ اپنے بارے میں یقین سا ہو جائے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکوں گی۔ لیکن اگر رمضان گرمی کے ہوں اور اس بوڑھی عورت کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو کہ جب سردی کے دن آئیں گے تو اس وقت سردی کی وجہ سے
प्यास का भी मसला नहीं होगा, दिन भी छोटा होगा, उस वक्त मैं रोज़ा रख सकती हूँ, तो बेहतर है कि गर्मी के रमज़ान के रोज़े छोड़कर उन रोज़ों की क़ज़ा सर्दी में कर ले। लेकिन अगर सर्दी में भी रोज़े रखने की ताकत और हिम्मत बाकी ना हो तो फिर ऐसी खातून अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा कर सकती है। एक रोज़े का फ़िदिया 1.25 किलो गेहूँ यानी सदक़े फ़ितर की जो मिक़दार है वो अदा करना है। चाहे तो 1.25 किलो गेहूँ ही अदा कर दे या 1.25 किलो की जो कीमत बनती हो एक रोज़े की वो कीमत अदा कर दे। लेकिन याद रखना चाहिए कि अगर फ़िदिया अदा करने के बाद भी आइंदा चल कर उस औरत के अंदर या कोई भी दूसरा मर्द हो उसके अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए जिससे वो अपने रोज़ा क़ज़ा कर सके तो फिर उसे वो रोज़े क़ज़ा करने पड़ेंगे और जो फ़िदिया अदा किया था उस फ़िदिये अदा करने का उस औरत को या उस मर्द को सवाब मिल जाएगा। मुफ्ती साहब, एक सवाल और है, क्या कब्र का और मैयत का फ़ोटो ले सकते हैं या नहीं? बुनियादी तौर पर गैर ज़ीरू की, गैर जानदार की तस्वीर लेना शरीयत में जायज़ है, लेकिन बिला वजह कब्र की भी तस्वीर नहीं लेनी चाहिए ताकि ये रिवाज न पड़ जाए। और बहुत से लोग मैयत को बिल्कुल दफन करते हुए वक्त की तस्वीरें या वीडियो बनाते हैं, इससे एहतराज़ करना चाहिए। जब शरीयत में बिला वजह ज़िंदा जानदार की तस्वीर बनाना नाजायज़ है तो फिर मुर्दा की बदरजे औला नाजायज़ है। और बसा औक़ात आदमी इस फितने में मुब्तला हो जाता है कि उस मुर्दा आदमी की तस्वीर की प्रिंट निकलवा कर घर में लगा लेता है और कभी कभार ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि उसकी ताज़ीम शुरू कर देता है। इसी तरह बुत परस्ती का रिवाज भी किसी ज़माने में शुरू हुआ था, लिहाजा इससे एहतराज़ ही करना चाहिए। एक साहब का सवाल है, बहुत से लोग तकबीर तहरीमा कहकर हाथ छोड़ते हैं फिर बांध लेते हैं, क्या ये तरीक़ा दुरुस्त है? असल और मसनून तरीक़ा तो यही है कि जब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए तो डायरेक्ट वो हाथ बांध ले, उनको छोड़कर फिर ना बांधे। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह करता है कि पहले हाथ उठाता है फिर छोड़ देता है फिर बांधता है, नमाज तो दुरुस्त हो जाएगी, यानी नमाज का फ़रीज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत को छोड़ने की वजह से सवाब में कमी वाक़ हो जाती है। एक खातून का सवाल है, रानी नाम रखना कैसा है? रानी ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जिस तरह बादशाह को हिंदी में राजा कहते हैं तो राजा की बीवी को रानी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा मानवियत वाला नाम नहीं है, इसके अलावा कोई और दूसरा अच्छा नाम रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।